کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنتوں میں سے ایک سلطنت عثمانیہ کا آغاز کیسے ہوا؟ ایک ایسی عظیم سلطنت جس نے 600 سال سے زائد عرصے تک دنیا پر حکمرانی کی۔ اس کی بنیاد ایک ایسے بہادر سپہ سالار نے رکھی تھی جسے ہم سب ارطغرل غازی کے نام سے جانتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اسی بہادر غازی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں، ایک ایسی داستان جو بہادری، قربانی اور ایمان سے بھری ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کی بات ہے جب ایشیائے کچک یعنی اناتولیا کی زمین پر منگولوں کے خوف اور فتنوں کا راج تھا۔ ہر طرف خوف اور بے یقینی کا عالم تھا۔ ایسے میں وسطی ایشیا سے ترک قبائل اپنی جانیں بچاتے ہوئے اناتولیا کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ انہی قبائل میں سے ایک خانہ بدوش قبیلہ کائے کا تھا، جس کی قیادت ایک سمجھدار اور بہادر سردار سلیمان شاہ کر رہے تھے۔ سلیمان شاہ اور ہائمہ خاتون کے 4 بیٹے تھے: گندوغدو، سنگر تکین، ارطغرل اور دندار۔ ان میں سب سے چھوٹا بیٹا ارطغرل تھا، جس کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب کائے قبیلہ شدید مشکلات میں گھرا ہوا تھا۔ ارطغرل کی پیدائش نے قبیلے میں ایک نئی امید پیدا کی۔ بچپن سے ہی ارطغرل میں بہادری، دانشمندی اور قیادت کی خوبیاں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ صرف ایک شہزادہ نہیں تھا، بلکہ ایک بہادر جنگجو اور ایک فطری رہنما بننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ارطغرل کا بچپن عام بچوں کی طرح نہیں تھا۔ وہ ایک خانہ بدوش قبیلے کا حصہ تھا، جہاں بچپن ہی سے جنگ اور بقا کی تربیت دی جاتی تھی۔ اس نے تیر اندازی، تلوار بازی اور گھڑ سواری کی تربیت اپنے والد اور بڑے بھائیوں سے حاصل کی۔ اس کے والد سلیمان شاہ نے اسے نہ صرف جنگ کے فن سکھائے، بلکہ اس کے اندر انصاف، رحم دلی اور عاجزی کی قدریں بھی پیدا کیں۔ ارطغرل نے اپنی جوانی میں یہ سب سیکھا کہ ایک اچھا رہنما صرف بہادر نہیں ہوتا، بلکہ اسے اپنی قوم کے دکھ سکھ کو سمجھنا، ان کے لیے قربانی دینا اور اللہ پر پختہ یقین رکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بڑے بھائی گندوغدو اور سنگر تکین اس کے رول ماڈل تھے۔ گندوغدو ایک سنجیدہ اور تجربے کار جنگجو تھا، جبکہ سنگر تکین ایک ماہر جنگی حکمت عملی کا مالک۔ ارطغرل نے دونوں سے بہت کچھ سیکھا، لیکن اس کی شخصیت میں ایک منفرد پہلو تھا۔ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، بلکہ ایک خواب دیکھنے والا بھی تھا۔ اس نے یہ خواب دیکھا کہ ایک دن وہ اپنے قبیلے کو ایک ایسی جگہ لے جائے گا جہاں وہ محفوظ ہوں اور ایک مضبوط اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ سکیں۔ یہ خواب اس کے خون میں شامل تھا۔ کائے قبیلہ سفر کرتا رہا، کبھی چراگاہوں کی تلاش میں، کبھی منگولوں سے بچنے کے لیے اور کبھی اپنے لیے ایک مستقل ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے۔ ایک دن جب کائے قبیلہ حلب کے قریب پہنچا تو ایک غیر معمولی واقعہ پیش آیا۔ سلیمان شاہ اپنے بیٹوں کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہنچے۔ دریا میں پانی کا بہاؤ تیز تھا اور اس سے پار جانا مشکل تھا۔ جب سلیمان شاہ دریا عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کا گھوڑا پھسلا اور وہ دریا میں گر کے تیز بہاؤ میں انہیں بہا کے لے گیا اور وہ وہیں ڈوب کر شہید ہو گئے۔ یہ کائے قبیلے کے لیے ایک عظیم سانحہ تھا۔ ان کے سردار، ان کے محافظ، ان کی امید کی شمع بجھ چکی تھی۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد انہیں دریائے فرات کے کنارے حلب کے قریب قبر ترک کے نام سے دفن کیا گیا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد کائے قبیلے میں شدید بے چینی پھیل گئی۔ قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ سنگر تکین اور گندوغدو اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ واپس اپنی پرانی سرزمین کی طرف لوٹ گئے، جبکہ ارطغرل اور دھندار اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا مقصد ایک ایسا ٹھکانہ تلاش کرنا تھا جہاں وہ امن اور سکون سے رہ سکیں اور اپنی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنا سکیں۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، لیکن ارطغرل کی دانشمندی اور حوصلے نے انہیں آگے بڑھنے کی ہمت دی۔ ارطغرل اور ان کا قبیلہ آگے بڑھتا رہا اور اس سفر میں انہیں کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن وہ ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں۔ 2 مختلف گروہوں کے درمیان جنگ جاری تھی۔ ایک گروہ کی تعداد کم تھی اور وہ شکست کے قریب تھا۔ ارطغرل نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ کمزور فریق کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ کسی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھیں۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ مل کر دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا۔ ارطغرل کی اچانک مدد نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور دوسرا گروہ فتح یاب ہو گیا۔ بعد میں انہیں پتہ چلا کہ جس کی انہوں نے مدد کی تھی وہ سلجوقی سلطان علاء الدین کیقباد کا دشتہ تھا، جو منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا۔ سلطان نے ارطغرل کی بہادری اور ایمانداری سے متاثر ہو کے انہیں ان کی خدمات کے عوض انقرہ کے قریب کراجہ داغ کا علاقہ بطور چراگاہ عطا کیا۔
یہ کائے قبیلے کے لیے ایک نئی امید تھی۔ انہیں پہلی بار ایک مستقل ٹھکانہ مل گیا تھا۔ کراجہ داغ میں رہنے کے دوران ارطغرل نے اپنے قبیلے کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنایا اور قبیلے میں اتحاد قائم کیا۔ اسی دوران ان کا سامنا حلب کے ایوبی حکمران اور ٹیمپلار سے بھی ہوا۔ حلب، جو اس وقت صلیبی اور منگول خطرات کے درمیان ایک حساس مقام تھا، وہاں ارطغرل نے اپنی بہادری اور دانشمندی کا لوہا منوایا۔ اسی دوران ارطغرل کی ملاقات ایک نوجوان شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ حلیمہ سلجوقی سلطان کی بھانجی تھیں جو صلیبیوں کے ہاتھوں قید تھیں۔ ارطغرل نے اپنی جان پر کھیل کر حلیمہ اور ان کے والد کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرایا۔ اس بہادری اور کردار سے حلیمہ ارطغرل سے متاثر ہوئیں اور دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ ارطغرل اور حلیمہ کی ملاقات ایک اتفاق نہیں بلکہ قدرت کا ایک اشارہ تھا جو آنے والے وقت میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بننے والا تھا۔ ارطغرل نے حلیمہ کے والد کو واپس سلطان علاء الدین کے پاس پہنچایا، جس پر سلطان علاء الدین نے ان کی بہادری کا اعتراف کیا۔ حلیمہ اور ارطغرل کی محبت ان کے خاندان اور قبیلے کے لیے ایک نئی امید لے کر آئی۔ بعد میں سلطان کی رضامندی سے ارطغرل اور حلیمہ سلطان کی شادی ہو گئی۔ یہ شادی محض دو افراد کا اتحاد نہیں بلکہ ایک قبیلے اور ایک سلطنت کے درمیان تعلق کا آغاز تھا۔ شادی کے بعد ارطغرل اور حلیمہ کو اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا: گندوز، ساوچی اور عثمان۔ یہ تینوں بچے ارطغرل کی آنکھوں کا تارا تھے، خاص طور پر عثمان جو سب سے چھوٹے تھے اور جنہیں ارطغرل حاجی نے اپنی تمام تر تعلیم و تربیت سے نوازا۔ عثمان کا بچپن اپنے والد کے زیر سایہ گزرا، جہاں انہوں نے جنگی فنون، حکمت عملی اور دین اسلام کی تعلیم حاصل کی۔ ارطغرل نے اپنے بیٹوں میں بھی وہی صفات پیدا کرنے کی کوشش کی جو ان کے اندر تھیں: بہادری، انصاف پسندی اور سچائی۔ اسی دوران ارطغرل کو کراجہ داغ کا علاقہ چھوڑ کر سوغوت کے قریب ایک نئے علاقے کی تلاش تھی، کیونکہ کراجہ داغ کی زمین ان کے بڑھتے ہوئے قبیلے کے لیے ناکافی ہو چکی تھی۔ سلطان علاء الدین، جو ارطغرل کی بہادری اور وفاداری سے بہت متاثر تھے، انہوں نے سوغوت کے قریب کا علاقہ عطیہ کیا۔ یہ ایک زرخیز اور اسٹریٹیجک علاقہ تھا۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کے ساتھ سوغوت کی طرف ہجرت کی، جہاں انہوں نے ایک نئی بستی بسائی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک چھوٹے سے قبیلے نے ایک ریاست کی بنیاد رکھی۔ ارطغرل نے سوغوت اور اس کے گرد و نواح میں اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے قسطنطنیہ کے قریب کئی قلعے فتح کیے اور وہاں موجود باطنی اور صلیبی گروہوں کا خاتمہ کیا۔ ارطغرل کی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ انہوں نے قاراجہ حصار کا قلعہ بھی فتح کیا، جو کہ ایک اہم اسٹریٹجک مقام تھا۔ یہ قلعہ کئی سالوں سے عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور اس کی فتح ارطغرل کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ انہوں نے اس قلعے کو ایک اسلامی مرکز میں تبدیل کیا اور وہاں امن و امان قائم کیا۔ ان کی فتوحات اور بہادری کی خبر دور دور تک پھیل گئی اور انہیں غازی کا لقب دیا گیا۔ یہ ارطغرل غازی کی زندگی کے وہ ابتدائی سال تھے جب انہوں نے ایک معمولی قبیلے کے سردار سے ایک عظیم فاتح کا سفر طے کیا۔ اس سفر میں ان کا سب سے بڑا اثاثہ ان کا ایمان، ان کا عزم اور ان کے بیٹے تھے، خاص طور پر عثمان، جو اپنے والد کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ایسے کردار کے طور پر سامنے آ رہے تھے جو مستقبل میں ایک عظیم سلطنت کا بانی بننے والا تھا۔ عثمان اپنے والد کی بہادری، انصاف پسندی اور حکمت کو اپنے اندر جذب کر رہے تھے، اور یہ واضح تھا کہ ارطغرل کی وراثت ایک نئے دور کی بنیاد رکھے گی۔ سوغوت، وہ چھوٹا سا قصبہ جو ارطغرل غازی کو سلجوقی سلطان علاء الدین قیقباد نے عطا کیا تھا، اب قائی قبیلے کا مستقل ٹھکانہ بن چکا تھا۔ یہ علاقہ بزنطینی سلطنت کی سرحد پر واقع تھا، جو ہر وقت خطرات سے دوچار رہتا تھا۔ لیکن ارطغرل نے اس چیلنج کو ایک موقع میں تبدیل کیا۔ انہوں نے سوغوت کو نہ صرف اپنے قبیلے کے لیے ایک محفوظ پناہگاہ بنایا، بلکہ اسے اپنی فتوحات کے مرکز بھی بنا دیا۔ قائی قبیلہ، جو اب ایک مستحکم مقام پر تھا، ارطغرل کی قیادت میں اپنی فوجی اور اقتصادی طاقت بڑھانے لگا۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کے اندر نظم و ضبط اور بھائی چارے کو فروغ دیا۔ وہ ایک بہادر سردار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انصاف پسند اور رحم دل رہنما بھی تھے۔ ان کی شہرت صرف ترک قبائل میں ہی نہیں بلکہ آس پاس کی سلطنتوں میں بھی پھیل چکی تھی۔ اسی دوران ارطغرل نے اپنی توجہ بزنطینی قلعوں کی طرف مرکوز کی۔ ان کا سب سے بڑا ہدف قاراجہ حصار کا قلعہ تھا، جو اس علاقے کا ایک اہم اسٹریٹجک قلعہ تھا۔ یہ قلعہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا اور وہاں کے حکمران ٹیکفور بہت ظالم اور متکبر تھے۔ وہ مقامی ترک قبائل پر ظلم کرتے اور ان کی تجارت کو نقصان پہنچاتے۔ ارطغرل غازی میں قاراجہ حصار کو فتح کرنے کے لیے کئی حکمت عملی تیار کی۔
उन्होंने सबसे पहले इस किले के अंदर जासूसी की ताकि वो इसकी कमजोरियों को जान सकें। उन्होंने अपने वफादार सिपाहियों की मदद से किले पर हमला किया। यह हमला इतना गैर मुतवक्का और मुनज़्ज़म था कि बज़ंतीनी सिपाही इसका मुकाबला न कर सके। एक शदीद जंग के बाद अर्तगल ने किले को फतेह कर लिया। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी थी जिसने अर्तगल की ताकत और असर रसूख को मजीद बढ़ा दिया। काराजा हिसार की फतेह के बाद अर्तगल ने इसका नाम तब्दील करके एर्तुगरलिया रखा और वहाँ की इंतज़ामिया को एक इस्लामी निज़ाम के तहत मुनज़्ज़म किया। उन्होंने एक मस्जिद तामील करवाई, एक मदरसा कायम किया और जुल्म व सितम का खात्मा करके इंसाफ का निज़ाम राइज किया। अर्तगल गाजी की फतूहात का सिलसिला जारी रहा। उन्होंने काराजा हिसार के बाद भी कई और किले और इलाके फतह किए, जिनमें बिलचिक और बथीनिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। वो जहां भी जाते इंसाफ का परचम बुलंद करते और मजलूमों को पनाह देते। उनके हिकमत, बहादुरी और किरदार की वजह से उनके मुखालिफिन भी उनकी इज्जत करने लगे थे। इसी दौरान सुल्तान अलाउद्दीन कैकुबाद की वफात हो गई और सल्जूकी सल्तनत में अंदरूनी खिलफशार पैदा हो गया। मंगोलों के हमले बढ़ गए और सल्जूकी सल्तनत कमजोर होती चली गई। इस नाजुक दौर में अर्तगल गाजी ने सल्जूकी सल्तनत से अपनी वफादारी बरकरार रखी, लेकिन वो अमली तौर पर एक खुद मुख्तार हुक्मरान के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अपने इलाके को मंगोलों और सुलेबियों दोनों से महफूज रखा। अर्तगल गाजी का सबसे बड़ा कारनामा यह था कि उन्होंने एक छोटे से कबीले को एक मजबूत सियासी और फौजी यूनिट में तब्दील किया। अर्तगल गाजी की फतूहात और उनकी जिंदगी में उनकी शरीक हयात हलीमा सुल्तान का किरदार बहुत अहम था। हलीमा एक दानिशमंद, बहादुर और वफादार खातून थीं। वो हर मुश्किल में अर्तगल के शाना बशाना खड़ी रहीं। उन्होंने अपने बेटों गुंदुज, सावजी और उस्मान की बेहतरीन तरबियत की और उन्हें अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की तरगीब दी। उनकी मौजूदगी अर्तगल के लिए बहुत बड़ा सहारा थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बरसों की इस दवाजी जिंदगी और खुशियों के बाद हलीमा सुल्तान बीमार हो गईं। उनकी बीमारी ने अर्तगल और पूरे कबीले को गमजदा कर दिया। तकरीबन 1 साल तक बीमार रहने के बाद बिलाखिर हलीमा सुल्तान इंतकाल कर गईं। हलीमा सुल्तान की वफात एक बहुत बड़ा सानहा था। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अर्तगल को हौसला दिया और उनसे कहा कि वो कभी भी अपनी मंजिल से ना हटें। हलीमा सुल्तान की वफात के बाद अर्तगल बहुत गमगीन हुए, लेकिन उन्होंने अपनी बीवी की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए अपने मिशन को जारी रखा। हलीमा सुल्तान को सोगूत में दफन किया गया, जहां उनकी कब्र आज भी मौजूद है। हलीमा सुल्तान की वफात के बाद अर्तगल गाजी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके तीनों बेटे अब बड़े हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे उस्मान हूबहू अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे थे। उस्मान का बचपन अपने वालिद की ज़ेरे निगरानी गुजरा था, जहां उन्होंने जंगी फ़नून, इस्लामी फ़िक़्ह और हिकमत अमली की तालीम हासिल की। उस्मान अपने वालिद की तरह बहादुर, इंसाफ पसंद और ज़हीन थे। वो छोटी उम्र से ही रियासत के मामलात में दिलचस्पी लेने लगे थे। अर्तगल गाजी उन्हें अपने साथ जंगों और सियासी मुलाकातों में ले जाते थे ताकि वो अमली तौर पर क़यादत करना सीख सकें। अर्तगल गाजी ने अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में अपने बेटों को मजीद जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दी। वो उस्मान को अपना जानशीन समझते थे और उन्हें इसकी तरबियत दी। उस्मान ने अपने वालिद की वफादारी, बहादुरी और इनके ईमान को अपनाया। वो अपने वालिद के मिशन को जारी रखने और एक अजीम सल्तनत कायम करने के लिए पुरअज़्म थे। अर्तगल गाजी ने एक छोटी सी जागीर से लेकर एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखी जो आने वाले वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बनने वाली थी। उनकी जिंदगी सिर्फ जंगों की नहीं थी, बल्कि ये एक सफर था जिसमें उन्होंने एक मुंतशर कबीले को मुत्तहिद किया और उसे एक नई सिमत दी। उन्होंने कभी भी अपने ईमान और अपने लोगों के असूलों पर समझौता नहीं किया। अर्तगल गाजी ने यह महसूस कर लिया था कि उनकी जिंदगी का सूरज अब गुरूब होने वाला है। उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिरने लगी थी। उन्होंने अपने बेटे उस्मान को अपने पास बुलाया और उन्हें आखिरी वसीयत की। उनका आखिरी मिशन एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखना था जहां अल्लाह का कलमा बुलंद हो, जहां मजलूमों को इंसाफ मिले और जहां किसी को किसी का खौफ ना हो। अर्तगल गाजी की वफात तकरीबन 1280 में सोगूत में हुई। उन्हें वहीं दफन किया गया, लेकिन उनका विरसा खत्म नहीं हुआ, बल्कि उनके बेटे उस्मान गाजी की सूरत में एक नए दौर का आगाज हुआ। अगली किस्त में आप इस नौजवान गाजी की कहानी देखेंगे जिसने अपने वालिद के दुराब को हकीकत का रूप दिया। किस तरह उस्मान गाजी ने अपने बहादुरी और हिकमत अमली से एक छोटी सी रियासत को एक अजीमुश्शान सल्तनत में बदल दिया। उन्होंने बज़ंतीनी इलाकों पर हमले किए और यार, हिसार और ऐने गोल जैसे अहम किले फतह किए। आप ये भी देखेंगे कि किस तरह उन्होंने येनी शहर को फतह किया, जो उस्मानियों का पहला दारुल हुकूमत बना और उन्हें एक मजबूत मरकज फराहम किया। आखिर में ये भी देखेंगे कि किस तरह उन्होंने बरोसा जैसे बड़े शहर का मुहासरा किया और अपनी सल्तनत को बहीरे मरमरा के साहिली इलाकों तक वुसअत दी।
इन तमाम कारनामों के बाद गाजी उस्मान ने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद रखी जो सदियों तक कायम रही। उनकी ये बहादुरी, हिकमत और क़यादत आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनी। ये तमाम कारनामे और बहुत कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।